ٹائم ہے آپ نماز پڑھان لگے نے تو پیٹ دے خنجر کھو گیا آپ نہ چوٹ لگی وار ہویا 26 ذیلحج میں یکم محرم آپ کی شہادت ہو گئی 11-10 برس نے دیکھا پکاؤں گے ختم کھواؤں گے جے سی شہزادے پاک دے ماں تے ختم کھوا سکنے ہیں تے جن نام شہزادیاں دی غلامی کیتی انہاں دے نام دی باقی دے وہ ہرے کرے صرف یہ اسی نا فصلی بٹیرے جو ہو گئے ہیں جویں دی بابا نو بگدی ایسی انجے بھی اس سے بان مان لینے ہیں تو او دے چلن لگ پینے ہیں کم تھوڑا جہا نظریہ اپنا بھی بندے نو بات کرنا چاہیے ہر او دے نال پیار ہوے جنہاں شہزادیاں نال پیار کیتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام انہوں نے چاہیا آپ نے شہید کر دیتا آپ لاغر میں اپنے بیٹے کو کیا کہ حاضر مومنین نے بول جاؤ جا کے لاغر لو کیونکہ حجرہ پاک سیدہ عائشہ پاک دائیونا کو پوچھو مر جاندے نے کہ میں اتنے دفنے ہو جاواں سیدہ پاک دے بول گئے جا کے مجھے آنا کیا میرا دل کہتا ہے عمر اس کا حقدار ہے عمر حقدار اس جگہ دے حقدار نے ابا جی اجازت مل گئی ہے آپ نے فرمایا بیٹا میں دنیا کو ٹر جاؤں میرے جان کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے میری زندگی کے اندر سیدہ پاک نے جیونیاں حیا کر کے آپ کیا بندے کا منہ مارتا ہے نا جیونیاں میں دنیا کو ٹر جاؤں میرے جانے کے بعد ایک بار اجازت لینی ہے اگر سیدہ پاک اجازت دین تو دفنا دینا نہ دین تو پھر میں جنت البقیع کے اندر دفنا عرض کارے اللہ نے خدا نے فرمایا شدہ والکفار کافرہ دے بڑے سخت نے تے روحا ماؤ بینہم آپس دے اندر بڑے رحم دل نے آپس دے اندر محبت کرن والے نے کافرہ دے واسطے سخت نے شیطان دے واسطے سخت نے بے ایمانہ دے واسطے سخت نے اے عمر تھوڑا مسترہ پھرانے کی جو ہے سخت ہو تسی سخت ہو مومنہ دے واسطے تھوڑا کی ہوئی آئے آپ جب دور خلافت آیا ہے اپنی زندگی کے اندر ایک شدول بنا لیا اللہ کا وقت بیس بدل لینا اپنا تعارف چھپا لینا گشت کرتے رہنا مدینہ شہر دا پتہ کرتے رہنا کوئی بندہ مشکل دے اندر نہیں اکثر اپنی ذات کو چھپا کے رکھتے سن ایک دن ایک جنگ تو واپس آئے نال بھاؤ نے بہت تھوڑی پیچھے رہ گیا مدینے کے قریب آئے دیکھیا کہ جھونپڑی کے اندر ایک عورت ہے اور پریشان حال ہے آپ تشریف لے گئے جان اس عورت کو اچھیاں پریشان ہے کہتی ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اللہ برکت دے عمر نو جدوں دا آیا ہے پر میرا بڑا برا حال ہو گیا جدوں دی نے خلافت سنبھالی ہے نا میرے تے قرضہ بھی چڑھ گیا میرے حالات خراب ہو گئے عمر پاک نے بھی دسیا کہ میں ہی عمر میں عمر کو کی پتہ ہے کہ تھوڑے حالات خراب نے پریشان کو عمر نے دسیا کیوں نہیں بی بی کہہ نہیں مائیں کہہ بھی گئے خلیفہ ہوئے کہ میں خلیفہ ہوئے کہ میں یہ خلیفہ آوے تو خلیفے نو چاہیے اپنی رائے دا پتہ کرے خلیفے نو چاہیے پتہ کرے جدو اینے جملے مائیں نے بولے حضرت سیدنا فاروق اعظم اکھاں میں آنسو آگے شام شام جولے آپ نے فرمایا مائی اماں مہربانی فرما تو دس کتنے پیسے مل جاون کتنے پیسے مل جاون تے تو عمر نو معاف کر دے میری کتنے پیسے مل جاون اپاں کہندی ویکھ دے سیا تو سامنا میرے نال مذاق پیا کرنا ہے ہاتھ جوڑے ہوئے نے فرمایا نا کتنے دن میں جاون 20 دن میں جاون معاف کر دے میری عمر دی سلطانو اما خوش ہو گئے ہاں 20 دن میں جاون عمر معاف کر دے میری آپ نے بدلا لیا فرمایا اما ایسے لڑکے دے اوتے لکھ دے عمر دے اوتے میں ناراض سا پھر عمر
وقت دا بادشاہ ہے 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے جدے جانا ہے کافر کمدے نے جدے جانا ہے شیطان راہ چھڈ کہ وہ جڑا ہے جدے تذکرے اللہ دے فرشتے کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما رہے تھے حضور پاک گزرے جبرائیل نے ویکھ کے آقا حضور عمر وہ عمر ہے حضور نے فرمایا جبرائیل تم میرے عمر نو جان تم میرے عمر نو جان آقا اتنا دنیا والے نہیں جانتے جنہیں عرشاں والے جانتے اتنا عمر نو دنیا والے نہیں جانتے جنہیں عرشاں والے فرشاں والے جتنے آسمانہ والے جانتے ہیں حضور نے فرمایا جبرائیل پھر میرے عمر دی کوئی شان ہی سنا دے میرے عمر دی شان ہی سنا دے کون جڑا جملہ جبرائیل نے بولیا عرض کی جی سونے اللہ دی ذات میں نوح علیہ السلام دی تبلیغ والی عمر دے وے او کنی عمر ہے او 950 سال دا عرصہ ہے عرض جوڑی حضور اللہ میں نو حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغ والی عمر دے وے او نہیں میں عمر دی شان بیان کردا رہا میری عمر مک جاوے عمر دی شان نہیں اسی اس عمر نال محبت کرنے آ کر دے کیوں اس واسطے کیوں نہ حضور دی غلامی کیتی ہے حضور دی نے دی غلامی کیتی ہے دنیا کے اندر عدل پھیلایا ہے آپ دا عدل مشہور ہے امام الانبیاء غلام جناب شام کو بندہ قصد آیا آپ نے شیخ جناب کے لوگوں کو پوچھا تہاڈا بادشاہ کتے تہاڈا بادشاہ کتے ساڈا بادشاہ جو لکھو تے ساڈا تو امیر المومنین او دا مالک کی تے نہ کہ سودا مال تے ہندی کوئی نہیں او دا مال تے ہی کوئی نہیں ہیں پھر کتھوں لبے دا مسجد جا مسجد کیا پتہ کیتا کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں کتھوں لبے او فلانے باغ میں جا کھجوراں دی چھاویں تھلے ستا کھجوراں دی درخت دے تھلے ستا ہوے او ایرچی قاصد آیا جب گیا نا بعد اندر حضرت پاک ستے گھوڑا آپ کے گھوڑے تے گھوڑا ہی رکھے ہے سر دے تھلے روایات میں انہوں نے ایٹ دا سرانا بنایا ہے یا اپنا بہادری ٹیک لائیے ایرچی تے کھلو گیا نا عمر واقعی دنوں بے فکر ہونا چاہیے تیرا عادت ہی اتنا مشہور ہے کہ دن واقعی اتنا بے فکر ہے یہ تو ساڑھے بادشاہ نے پروٹوکول ہر بندے پروٹوکول چاہتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے پروٹوکول ہو گیا تھوڑا بھی کرتا ہے ان کو مننے یا نہ مننے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ نال ہوئے تعریف والا ایک بندہ ہونا چاہیے صفتاں بیان کرنے والا پر یہ ہو جانا ہے جڑیاں صفتاں اللہ دے فرشتے کردے نے جڑا خود اولاد مصطفی ہے جدے قدماں دے اندر کیسے کس دا ایران کے بادشاہ دے تاج قدماں دے اندر پے ہوئے پر نال مکرتے نے ایدی ترجمانی کلندر لاہور نے کیتی آپ فرماتے ہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی بستر لگا ہوا ہے محبت آیا کو بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی بستر لگا ہوا ہے اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی لگ جاوے انہاں نوں بادشاہ دی لوڑ نہیں
اللہ اور اس نبی کی محبت ہوندی ہے امام الانبیاء نے بلاو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مصیبت چار قسم دی ہوندی ہے آپ نے بہت سارے اقوال ہیں فرمایا کسی نے اخلاق دی گواہی نہ دیویا کرو کہ فرمایا کسی نے اخلاق دی گواہی نہ دیویا کرو کتنی دیر تک فرمایا جتنی دیر تک انہوں غصے دی حالت سے دیکھنا وہ دے اخلاق دا پتہ لگدا غصے وہ غصے بھی ہوے پھر پتہ لگدا ہے اخلاق کتنا جنہ چر انہوں غصے نہ ویلو اخلاق دی گواہی نہ دیویا کرو فرمایا مصیبت چار قسم دی ہوندی ہے یہ آخری پیغام لے جو حضرت عمر پاک دا جڑا بندہ انہوں سمجھ جاوے یہ پیغام چار قسم مصیبت دیاں یا انہوں اپنے زندگی دا ایک معمول بنا لو جڑا بندہ بنا لیتا میں ایمان نال کہنا کہ کامیاب ہو چار قسم دی مصیبت ٹائم تھوڑا منٹ دے اندر بلکہ دیر دے اندر بیان کرنا فرمایا ایک مصیبت ہوندی ہے جڑا تعلق ایک دن نال ہوندا ہے ایک مصیبت جڑا تعلق ایک سال نال ہوندا ہے ایک مصیبت جڑا تعلق زندگی دے نال ہوندا ہے ایک مصیبت جڑا تعلق پکا ہمیشہ دے نال ہوندا ہے پہلی مصیبت جڑی ایک دن دی ہوندی ہے مثال کی پیش کی سماجی میں کوئی بندہ کھانا کھان لگدا ہے مجبوری بن گئی کام تے نکل گیا کھانا نہیں کھایا سارا دن تکلیف رہے دی کہ نہیں رہے دی اگلے دن وہ جو کھانا کھا لیتا وہ پچھلی تکلیف ایک دن والی ختم ہو جائے میرا تعلق ایک دن نال یہ دی عمر اینی ہوئی ہے اس تکلیف دی دوسری تکلیف فرمایا سال کوئی بندہ فصل بیج بڑھنا چاہتا ہے گڈیا نہیں کسی وجہ نال یا بڑھ نہیں سکیا کسی وجہ نال انہوں سال تکلیف رہے دی جدو اگلے موسم جو فصل گڈ کے باہر لگے گا وہ تکلیف ختم ہو جائے گی نا یہ حضرت عمر پاک کی نصیحت ہے آپ نے ملفوظات نے تیسری فرمایا ایک وہ مصیبت جدا تعلق زندگی نال ہوتا ہے مثال کے طور پہ غیر مناسب تہاڈی کسی جگہ تے شادی ہو گئی غیر مناسب کسی جگہ تے شادی ہو گئی ساری زندگی رنڈی رونا رہے گا مصیبت رہے دی لیکن وہ تعلق زندگی نال زندگی مکے دی وہ تکلیف ہوئی مک جاوے دی آخری تکلیف فرمایا وہ جیڑی ہمیشہ رہے گی فرمایا وہ بندہ ہمیشہ تکلیف دے اندر رہے گا جڑا دنیا تو اس حال وچ جاوے کہ وہ تے اللہ ناراض ہو اس حال میں دنیا تو جائے اور اللہ ناراض ہوئے کوشش کریا کرو اسی اس حال دنیا تو جائیے ساڈے سے اللہ راضی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حضرت کا صدقہ امت مسلمہ سے فضل خاص فرمائے وما توفیق الا